اچھا مولا میں پہنچ گئے, نور نور سے وابستہ ہو گیا, پھر جدھر وہ ادھر تم. اور یقین کر کہ تم اگر اس کے دین میں داخل ہو جانا نا, یہ سارے دین بیکار ہے. اور واقعی جو ان کے دین میں چلے گئے تو کیسے ایسا بھول گئے مندر مسیح کہا نا انہوں نے, بھول گئے مندر مسیح اس کے دین میں چلے گئے تب کہا نا. اس کا دین قرآن میں اور ہے, زبور میں اور ہے, انجیل میں اور ہے, قرآن میں اور ہے. اس کا دین عشق, خود عشق, خود عاشق, خود معشوق. بھلے تو اس کا عاشق بن جا, بھلے تو اس کا معشوق بن جا, کچھ بھی بن جا, بس اس کے دین میں چلا جا, بس پھر تیری نماز اس کا دیدار ہے. اس وقت غوث پاک نے کہا کہ وہاں پہنچ کر بھی اگر کسی نماز پڑھی اس نے کفران نعمت اس وقت کہا نا. لیکن اب اس میں ایک اور بھی خطرہ یہ بھی ہو گیا, بعض لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچے ہوئے نہیں نا, تو پھر وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اسی کے دین میں نماز چھوڑ دیتے ہیں نا, تو وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. نہیں سمجھے, جس طرح مراقبہ اگر لگتا ہے اللہ کی طرف سے مستی آتی ہے تو وہ تو صحیح ہے, خوش نصیبی ہے. اگر اس کی طرف سے نہیں آتی ہے تو خود بنتا تو وہ ریاکاری ہے نا, ریاکاری ہے نا, ریاکاری جرم ہے نا. اسی طرح اگر تجھے واقعی اللہ تک تو پہنچ گیا, اس کو دیکھتا ہے نا, تو اس کے دین میں چلا گیا نا, اب سارے دین تیرے پاس بیکار ہو گئے نا. اگر پہنچا بھی نہیں کہتا میں اس میں چلا گیا, پھر تو ریاکار ہے نا. ابھی جب تک تمہاری منزل ہے, جب تک پہنچے نہیں نا, تم شریعت سے آزاد نہیں. ٹھیک ہے عشق تمہیں چلا رہا ہے, لیکن اب پہنچایا نہیں نا وہاں. تمہاری گاڑی چل رہی ہے, ابھی تمہاری گاڑی شریعت کی محتاج. جب وہاں پہنچ جانا میرے پہ کوئی بھی نماز نہ پڑھے, تو ہم خود کہیں گے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے, اسی کو دیکھ لیں وہ صحیح ہے. جتنی ٹائم 10 منٹ لگائے گا وضو میں, رکوع سجود میں, وہ 10 منٹ میں دیکھ کہاں تک تو پہنچ جائے گا. لیکن وہاں تک پہنچ جائے تو انہوں نے کہا نا یہ عورتوں کی طرح وضو کر رہا ہے, اتنی دیر میں اس کو دیکھتا رہتا. اس سٹیج میں انہوں نے کہا کہ نماز روزہ کم زنانا. لیکن یہ ہے کہ اندر کا ایک دفعہ لگ جائے نا اس میں, خواہش ہی ہو کہ میں نے رب کا دیداری کرنا ہے, بس خواہش ہو کا مقصد نہیں ہے, مقصد اللہ کو پانا ہے. اور جو اللہ کو راستہ جاتا ہے اس راستے پہ چل پڑنا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہاں سے میں نے پنڈی جانا ہے, چل پڑا نا, کوئی راستے میں تکلیف ہے کچھ بھی ہے, میں نے جانا پنڈی ہے, میں نے اللہ کو پہنچنا ہے, چل پڑا. راستے میں کوئی بھی تکلیف ہے کچھ بھی ہے, مقصد میرا اللہ ہے. تو ہو سکتا تیری زندگی میں تو اللہ تک پہنچ جائے. اگر زندگی میں ماری گیا نا تو زندگی کے بعد تجھے انہوں نے اللہ تک ضرور پہنچانا, کیونکہ تیری نیت تھی نا, چل رہا تھا نا, زندگی میں نہیں پہنچا, زندگی کے بعد لوگ پہنچاتے ہیں نا, اس کو پہنچاتے ہیں نا جو تیری روح ہے. ابھی تو روح کے لیے جا رہا تھا نا, اب یہ تیرے جسم اس کو لے کے جا رہا تھا, پھر اس کو فرشتے اس کو لے کے جائیں گے. تو مرنے کے بعد اس کو وہ منزل صرف یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں 60 سال کا تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ 60 سال زندگی ہے, 12 سال اس کے لیے رکھے انہوں نے, تو وہاں قیامت تک کا حساب لگایا جاتا ہے. چلو 200 سال 300 سال تک اس کو مرتبہ جو اس نے 12 سال میں کرنا تھا وہاں 200 300 سال لگ جاتے ہیں, عرصہ سے بڑھ جاتا ہے, لیکن منزل پوری ہو جاتی ہے. جس طرح شاہ عتیق والے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا, گمنام تھے, لیکن اسی راستے میں لگے تھے, ابھی منزل پوری نہیں تھی, مر گئے. منزل پوری کرائی, 200 سال کے بعد منزل پوری ہوئی, انہوں نے خود لوگوں کہا میں بیٹھا ہوں ادھر آواز دو, میں تو علاج کر دوں, اشارے دیے, لوگ جانا شروع ہو گئے, پیاز ہونا شروع ہو گئے, وہ خود بلا لیتے ہیں. پھر بٹ شاہ والے تھے, شاہ نتیب بتائی, منزل میں جاری تھے, لہوت لا مکان میں گئے تھے آخر میں, لال شہباز پہ چلا کاٹا, پھر ادھر چلا کاٹا, منزل مل ہی نہیں تھی, وہ فوت ہو گئے. اس وقت لوگ کہتے تھے کہ صوفی شاعر تھے, شاعر جو نہیں تھے تو بات تھی, تو منزل پوری ہو 200 سال کے بعد جب منزل ملی نا, اب لوگ کہتے ہیں ولی اللہ ہے, جاری ہو گیا. بس نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو پہنچنا ہے, بس رستے میں مر بھی گیا نا پھر شہیدوں میں چلا جائے گا نا, کیونکہ جو بھی اللہ کی راہ میں مارا جائے مردہ مت کھاؤ. پھر اس کو کھائے نا تو بھی اس کے لیے ثواب ہے نا. میں اس وجہ سے کھاتا ہوں تاکہ مجھے میں طاقت رہے اور میں اس کے راستے میں چلتا رہوں, میں اس وجہ سے کھاتا ہوں. تو پھر غوث پاک سے لوگوں نے پوچھا آپ بھی تو کھاتے ہیں, آپ تو ہم سے اچھا سے کھاتے ہیں. ان کا صرف ہے کہ تم جیتے ہو کھانے کے لیے, ہم کھاتے ہیں جینے کے لیے. تمہارا مطلب ہے ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں, بس ہمارا مطلب ہے ہم کھانوں سے کچھ طاقت ہے اللہ کی راہ میں یاد کریں, نیت بدل جاتی ہے.